الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما، آمین. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا رب ہے، جس نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. آج صبح جمعہ کے اندر انسان کی تخلیق کا ذکر جو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے کس طریقے سے کی، مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں بیان کی جائیں ان باتوں کو غور سے سننے، سمجھنے اور جو اس سے نکات ملے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں مخلوق کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر پیدا کی. چرند پرند، پیڑ پودے، یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں. اور اللہ رب العالمین نے ان تمام مخلوقات میں ایک مخلوق حضرت انسان کو بنایا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین ڈھانچے میں ہم نے پیدا کیا. انسان کی تخلیق ہم نے بہترین انداز میں کی، بہترین ڈھانچے میں، بہترین شکل و صورت میں انسان کو ہم نے پیدا کیا. تو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، بہترین ڈھانچے میں بنایا. تو ہم وہیں پر جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ رب العالمین کی، وہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتی ہیں. اور اللہ رب العالمین نے جس مخلوق کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مخلوق اس مقصد میں پورا اتر رہی ہے. لیکن جب حضرت انسان کے اوپر نظر ڈالی جاتی ہے، جس کو اللہ نے کہا کہ ہم نے سب سے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، شکل و صورت میں پیدا کیا، اور اس کو کس مقصد سے پیدا کیا اللہ رب العالمین نے وہ مقصد بھی بیان کر دیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. لیکن انسان اپنے مقصد میں ناکام ہے. ہر مخلوق اپنا کام کر رہی ہے. ہوا بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ چل رہی ہے. پیڑ پودے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی اپنا کام کر رہی ہیں. چرند پرند بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی اپنا کام کر رہی ہیں. لیکن انسان کو اللہ رب العالمین نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے، انسان وہ مقصد نہیں پورا کر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو پہلے فرشتوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے بات رکھی. قرآن پڑھیے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا
کہ میں دنیا کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک مخلوق پیدا کرنے. اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ اے فرشتوں، میں ایک نئی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، زمین کے اندر. تو جانتے ہو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ ابھی اس وقت ہم پیدا بھی نہیں ہوئے، لیکن اس وقت فرشتوں نے بھی کہہ دیا. کیا کہا؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اے اللہ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین کے اوپر فساد برپا کرے گی، جو زمین کے اوپر فتنہ برپا کرے گی، جو زمین کے اوپر خون بہائے گی. وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، خون بہائے گی زمین کے اوپر. غور کیجیے، ہماری پیدائش سے پہلے فرشتوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تو جس مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہے، یہ مخلوق دنیا کے اندر فساد برپا کرے گی، دنیا کے اندر یہ خون بہائے گی ایک دوسرے کا. اور فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اللہ ہم تو تیری تعریف کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم تیری تعریف کر رہے ہیں، تیری حمد بیان کر رہے ہیں، ہم ہر وقت تیری عبادت کے لیے تیار رہتے ہیں. پھر تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اور پھر اللہ رب العالمین نے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَصَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ، کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا، ان کی مورتی بنائی، اور بنا کر کے وَتَرَكُوهُ مَا شَاءَ، اس کو چھوڑ دیا کچھ سمے کے لیے، کچھ پل کے لیے، کچھ وقت کے لیے. مورتی بنا کر کے، پتلا بنا کر کے اللہ نے چھوڑ دیا. اور پھر جب اللہ رب العالمین نے اس پتلے کے اندر روح کو ڈالا، روح پھونکی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں کے سامنے حاضر کرتا ہے، تمام فرشتوں کو اکٹھا جمع کرتا ہے، اور تمام فرشتوں سے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے فرشتوں، آدم کو سجدہ کرو. اس کو آدم کو سجدہ کرو. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، تمام فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے کس بات کا حکم دیا؟ کہ آدم کا سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے فسجدوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس. اب آپ یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. حالانکہ ابلیس کا یہ فرشتہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ بھی اللہ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا، یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں کوئی کمی نہیں کرتا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ بھی معزز ہو گیا تھا، تو اللہ نے اس کو فرشتوں کے اندر شامل کر دیا. تو اس لیے جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا تو تمام فرشتوں میں اس کا بھی شمار تھا، اس کو بھی سجدہ کرنا تھا. تو اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے فرشتوں آدم کا سجدہ کرو. فسجدوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اور کیوں نہیں سجدہ کیا؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. اور تکبر کیا تھا اس کا؟ آپ یہاں پر بھی غور کیجئے، یہی اس کا یہ تکبر تھا، گھمنڈ تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا، اس کو باہر کر دیا. اس کا تکبر یہ تھا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اے اللہ میں اس مٹی سے بنے ہوئے اس انسان کو، اس مخلوق کو میں سجدہ کیوں کروں؟ خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. آپ غور کیجئے، وہ شیطان ہے، ابلیس ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے. آج کے مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ 2-4 سال بچہ پیدا نہ ہو، کسی قبر والے کے پاس پہنچ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ فلاں قبر والے نے بیٹا دیا ہے. وہ شیطان ابلیس کا بھی کیا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ خلقتنی من نار،
تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ اس نے تکبر کیا شیطان نے، ابا واستکبر، انکار کیا، تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافر ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو دھتکار دیا، بھگا دیا وہاں سے، اور قیامت تک دنیا کے اندر رہنے والے ہر انسان اس سے پناہ مانگتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی چیز پڑھتے ہیں، تو ہم اس کے شروع میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اے اللہ ہم شیطان مردود سے تیری پناہ چاہتے ہیں، ہم شیطان سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ تو اپنی پناہ میں لے لے، شیطان سے ہمیں بچا لے۔ وہ یہی شیطان ہے جو تکبر کرتا ہے، اور تکبر کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اس کو بھگا دیا، جنت سے اس کو نکال دیا، فرشتوں کے ساتھ سے اس کو ہٹا دیا، نکال دیا کہ اب تمہارا شمار فرشتوں میں نہیں ہے، تم یہاں سے چلے، اور بھگا دیا اس کو۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور فرشتوں، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ یہاں پر ایک پوائنٹ اور نوٹ کیجئے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین خود حکم دے رہا ہے فرشتوں کو کہ آدم کا سجدہ کرو، اور یہ آدم کو جو سجدہ کر رہے ہیں فرشتے، یہ عبادت والا نہیں کر رہے ہیں، یہ تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں، یہ عزت والا سجدہ کر رہے ہیں حضرت آدم کا۔ تو یہ جو ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ عبادت والا سجدہ ہے، اور جو فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا، یہ تعظیمی سجدہ ہے۔ اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی جب تعظیمی سجدہ ہے تو قبروں پر جو سجدہ کیا جاتا ہے یہ بھی درست ہے، تو یاد رکھیے اب یہ درست نہیں، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ وہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم کا سجدہ کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ کس کو؟ میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن اسلام کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے عورت کو بھی یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کا کیا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بنایا، اور فرشتوں کو حکم دیا ان کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو بھگا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم جنت کے اندر رہو، تم جنت کے اندر رہو، اور جہاں چاہو جاؤ، کھاؤ پیو، عیش کرو، قرآن اٹھائیے، قرآن پڑھیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے ارشاد فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی، اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل کیا تو کھا پی رہے ہیں آزادی کے ساتھ، لیکن ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، اور گھوم پھر کر کے پھر آ جاتے ہیں اپنی جگہ، آرام کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اور جب سو کر کے اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں ان کے بغل میں ایک عورت لیٹی ہوئی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے بغل میں ایک عورت سوئی ہوئی ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے دونوں کے بارے میں کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہو۔ اب یہاں پر ایک چیز اور غور کیجیے کہ بہت سارے لوگ بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھا ہے، یہ سوال یہ لوگ کرتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا، تو یہاں پر آپ جواب یہ دیں کہ اللہ رب العالمین نے خود کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی۔ جب اللہ خود کہہ دے کہ تم اور تمہاری بیوی تو پھر نکاح کی ضرورت باقی نہیں۔
کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہو، کھاؤ پیو رغدا حیث وکلا منہا رغدا حیث شئتما، تم جہاں کہیں بھی جاؤ ٹھہرو پیو، اس میں تمہارے لیے آزادی ہے، جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، جو کھانا چاہو کھا سکتے ہو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک قانون بنا دیا، وہ قانون کیا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ ایک درخت کو اللہ نے خاص کر دیا، حالانکہ جنت کے اندر کتنے اچھے اچھے پھل فروٹ ہیں، میوے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے صرف ایک درخت کو خاص کر دیا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اے آدم اور حوا اس درخت کے قریب مت جانا۔ کیوں؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس درخت کے قریب چلے جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ نہیں گئے، لیکن شیطان پیچھے پڑ جاتا ہے، شیطان پیچھے پڑ جاتا ہے، بہکانے لگتا ہے، اور آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور کہتا ہے جانتے ہو اللہ نے کیوں منع کیا اس درخت کا پھل کھانے سے؟ اللہ نہیں چاہتا تم جنت میں ہمیشہ رہو، اللہ نہیں چاہتا کہ تم جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ ان تکون من الملکین وتکون من الخالدین، کہ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ تم جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو، اس لیے اللہ نے تمہیں منع کر دیا ہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پھل کھا لو گے تو تم یا کہ فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ ہمیشہ تم جنت کے اندر رہو گے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ تم جنت کے اندر رہو۔ اس نے اپنی چال چل دی، بہکا دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، بہکاوے میں آ کر کے اس درخت کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کا پھل کھا لیتے ہیں، فوراً اللہ رب العالمین جیسے ہی کھاتے ہیں ان کے اوپر سے اللہ رب العالمین جنتی لباس اتار دیتا ہے، اللہ رب العالمین ان کے جسم سے جنتی لباس کو چھین لیتا ہے، دونوں برہنہ ہو جاتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں، فوراً اس درخت کے اس کے اندر جو پتے ہیں ان پتوں سے اپنی شرمگاہ کو چھپاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ان کو بھیج دیتا ہے۔ اس غلطی کی سزا پر اللہ رب العالمین دنیا کے اندر انہیں بھیج دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے یہ کہہ بھی دیتا ہے کہ دیکھو جو تمہارا پہلا گھر تھا جنت، تم اسے نکال دیے گئے ہو، اب وہاں پر اگر تمہیں جانا ہے تو پھر اب میری اطاعت کرنا پڑے گی، میری فرما برداری کرنا پڑے گی، اور تمہاری مخلوق آنے والی مخلوق بھی دنیا کے اندر جو رہے گی وہ اگر میری اطاعت کرے گی اور میرے جو پیغمبر آئیں گے ان کی اطاعت فرما برداری کرے گی تو پھر وہی کھویا وہ مقام یعنی جنت پھر انہیں مل جائے گا، لیکن اگر وہ شیطان کی پیروی کرے گی تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جب دنیا کے اندر بھیجا اور ان کو کلمات سکھلایا تو ان کلمات کے ذریعے حضرت آدم اور حوا نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور شرمندہ ہوئی اور اپنی غلطی کا احساس کیا اور دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اور اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، ہم پر رحم نہ کیا، لنكونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کون؟ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنی نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، اور معاف کرنے والا اللہ تو ہے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کیا، ان کی توبہ کو قبول کیا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کے سامنے ان کو حاضر کیا، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو۔ یہ انسان کی کتنے فضیلت کی بات ہے، مرتبے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ انسان کا سجدہ کرو، آدم کا سجدہ کرو۔ اسی لیے اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کا مقام مرتبہ ہی بہت ہی بلند ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا وکرمنا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، باعزت بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ فضیلت دی ہے، لیکن انسان
آدم کی اولاد کا حال یہ ہے کہ اپنے مقصد وجود کو بھلا بیٹھی ہے. جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے، ہم نے اس مقصد کو ختم کر دیا ہے، اور اس مقصد کو چھوڑ کر کے ہم دنیا پرستی میں اور شیطان کی پیروی میں ہم لگے ہوئے ہیں. شیطان کی خواہشات کے مطابق ہم عمل کرنا شروع کر دیے ہیں، اور شیطان ہم سے چاہتا ہی ہے کہ ہم جنت کے اندر کبھی نہ جائیں. شیطان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے، اس نے ہمارے باپ اور ماں کو، حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکالا. کیوں؟ نہیں چاہتا تھا کہ وہ جنت کے اندر رہے. اس نے جنت سے نکالا، اور آج ہمیں بھی بہکا کر کے ہمیں جنت سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ضرورت ہے کہ ہم شیطان کے حربے کو سمجھنے کی کوشش کریں، شیطان کے وسوسے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کی پرانی کیا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا، شیطان کے حربے کو اور شیطان کے فتنے کو اگر ہم نے سمجھ لیا، تو پھر وہ کھویا ہوا مقام جنت ہمیں واپس مل سکتا ہے. لیکن اگر ہم نے شیطان کی پیروی کرنا نہیں چھوڑا اور پیروی کرتے رہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے رہے، تو پھر ہمیں جنت تو نہیں ملے گی، لیکن جہنم ضرور مل جائے گی. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا کھویا ہوا محل، کھویا ہوا گھر واپس مل جائے، تو ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارنا ہوگا. اس طریقے پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو دنیا بھی ہمارے لیے جنت بن جائے گی، اور آخرت میں ہمارے لیے جنت ہوگی. آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں بیان کی گئی ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پانچ وقت نماز پابندی کے ساتھ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جمعے کے دن اذان سے پہلے مسجد کے اندر آنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، توحید پر رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو توحید فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم.